اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ المعروف من غیر رؤیا والخالق بغیر منصبہ خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العظماء بجودہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون صلوات اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات اللہم صلی علی محمد آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد سامعین گرامی، سورہ مبارکہ روم کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کل آخری جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی وہ آیت نمبر 16 تھی، کہ جس میں پروردگار عالم نے کافروں کے اور پروردگار کی آیات کو جھٹلانے والوں کے اور آخرت کو جھٹلانے والوں کا پروردگار نے انجام بیان کیا تھا کہ انہیں عذاب کے لیے پیش کیا جائے گا، عذاب کے لیے انہیں حاضر کیا جائے گا۔ یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی۔ آج کی جو گفتگو ہے، آیت نمبر 17 سے گفتگو کا آغاز ہو رہا، اور پہلے فقط آیت نمبر 17 اور 18 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور اس سے پہلے کہ اس آیت کی وضاحت کی جائے، ایک روایت اس آیت سے ریلیٹڈ ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، پس اللہ کی ذات پاک و منزہ ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تمام حمد زمین اور آسمان میں اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور زمین میں تیسرے پہر کو اور جب تم ظہر کرو اللہ کی حمد بجا لاؤ۔ یہ دو آیتیں
آیت نمبر 17 اور 18۔ ایک طرف اس آیت کے ذریعے سے کچھ علماء اس بات کو بھی ثابت کرتے ہیں کہ جو ہمارے نماز کے اوقات ہیں 5 اوقات اس آیت کے ذریعے سے بھی ثابت کیے جاتے۔ اسی آیت کے حوالے سے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن دو آیت کی بات ہو رہی؟ آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی ان دو آیات کی تلاوت کرتا ہے، کس وقت؟ صبح کے وقت، تو جو فریضہ بھی اس سے دن میں فوت ہوگا خدا اسے اس کا صلہ بھی دے دے گا۔ یعنی اس آیت کی فضیلت یہ بیان کی جا رہی۔ بہرحال اگر اس کو واجبات پہ حمل کیا جائے تو حمل کرنا ممکن نہیں، لیکن اس سینس میں دیکھا جاتا ہے کہ واجب تو اس کو ادا کرنا ہے، لیکن صلہ پروردگار کی طرف سے اسے مل گیا۔ کیا کہا کہ جو کوئی ان دو آیات کو بوقت صبح پڑھے تو جو فریضہ بھی اس سے دن میں فوت ہوگا خدا اس کا بھی صلہ دے دے گا، اور جو کوئی ان آیات کو آغاز شب میں پڑھے گا تو جو فریضہ بھی اس سے رات کو فوت ہوگا خدا اس کا اجر بھی اس کو عنایت کر دے گا۔ یعنی ان دو آیات کی یہ ہمیں فضیلت ملتی ہے تلاوت کرنے کی۔ اب یہاں پر جو پروردگار کو پروردگار کی تسبیح کی بات کی جا رہی، کل کتنے اوقات کا تذکرہ ہے ان دو آیتوں میں؟ پہلا ہے ہینا تمسون یعنی جب تم شام کرو، ہینا تصبحون جب تم صبح کرو، یا اسی طریقے سے عشیہ جسے کہتے ہیں کہ جو تیسرا پہر ہوتا ہے، جو عام طور پہ ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، جو عام طور پہ عصر کا ٹائم ہوتا ہے، وَتُظْهِرُونَ یعنی جب تم ظہر کرو۔ کتنے؟ 4 اوقات یہاں پر بیان کر دیے گئے۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو کتنے اوقات نظر آئے؟ 4 اوقات، جبکہ نماز کتنے وقت پڑھی جاتی ہے؟ 5 وقت۔ تو جن مفسرین نے کہا کہ نہیں یہاں پر نماز کے اوقات ثابت نہیں ہوتے ان آیات سے، تو ان کی دلیل یہی کہ یہاں پہ 4 اوقات بیان ہو رہے ہیں۔ باقی جو کہتے ہیں کہ نہیں اس آیت کے ذریعے سے نماز کے اوقات ثابت ہوتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، اور یہ نماز کے اوقات کی پروردگار بات کر رہا ہے کہ اس وقت پروردگار کی تسبیح کرو، اس وقت پروردگار کی حمد بیان کرو، یعنی پروردگار کی نماز پڑھو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہے تو 4 اوقات کہ جس میں عصر کا وقت بیان ہو گیا، ظہر کا وقت بیان ہو گیا، صبح کا وقت بیان ہو گیا۔ اب مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ شام کا وقت بیان ہو رہا۔ اب مغرب اور عشاء کا وقت اس قدر نزدیک ہے کہ دونوں کو گویا ایک ہی وقت شمار کیا گیا، لہٰذا ان دونوں کے لیے ایک وقت کا بیان کیا گیا۔ یعنی جب حین تمسون کہا گیا کہ جب تم شام کرو تو اس سے مراد مغرب بھی ہے اور اس سے مراد عشاء بھی ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان 2 آیتوں میں ہمیں یہ 5 وقت پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پروردگار کیا فرما رہا؟ فسبحان اللہ، پس اس کی ذات منزہ ہے، یا اس کا ایک اور ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پس اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکیزگی کو، اس منزہ ہونے کو بیان کرو۔ کب بیان کرو؟ حین تمسون کہ جب تم شام کرو اس وقت بیان کرو، حین تصبحون اور جب تم صبح کرو اس وقت بیان کرو، اور وَلَهُ الْحَمْدُ اور کائنات میں جتنی حمد ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کہاں پر؟ فی السماوات آسمان میں بھی، والارض اور زمین میں بھی، یعنی جتنی حمد ہے وہ اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ جیسے کہ ہمارے تو قرآن کا آغاز بھی ہم ایسے ہی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تر حمد کامل ہے کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو یہ کیا فرمایا؟ وَلَهُ الْحَمْدُ کہ تمام تر حمد ہے اس کے لیے، فی السماوات والارض آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور تیسرے پہر بھی یعنی عصر کے وقت بھی،
تم خدا کی حمد بیان کرو، اور ظہر کے وقت بھی تم خدا کی حمد بیان کرو۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ اب یہ خدا کون ہے کہ جس کی حمد کی بات ہو رہی ہے، جس کی تسبیح کی بات ہو رہی؟ اب یہاں سے ایک نیا باب کھل رہا، یہ خدا کی معرفت کا باب ہے، یہ توحید کا باب ہے۔ یہاں اللہ کو پہچانوایا جا رہا ہے۔ یخرج الحی من المیت، یہ خدا وہ ہے کہ جو میت سے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور یہ اللہ وہ ہے کہ جو زندہ سے مردے کو نکالتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طریقے سے تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اب یہاں پر کتنی باتیں بیان ہوئی ہیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ یخرج الحی من المیت، کہ وہ زندے کو نکالتا ہے کہاں سے؟ مردے سے۔ دوسری چیز کیا بیان ہوئی؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کہ مردے کو نکالتا ہے کہاں سے؟ زندے سے۔ پھر تیسری بات کیا بیان ہوئی؟ یحیی الارض بعد موتها، کہ وہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد۔ پہلے اس آیت کے ظاہر کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ ظاہر آیت کیا ہے، یعنی باطن آیت کا تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ تو معصوم جانے یا خدا جانے۔ ہاں، جہاں معصومین نے ہمیں بیان کر دیا تو وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ظاہر آیت کو اگر دیکھیں، یخرج الحی من المیت، کیا مراد ہے؟ یعنی ہمیں جتنی بھی مخلوقات نکلتی ہوئی نظر آتی ہے، مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک بیج ہے، وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے زمین میں، تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ پودا نکلتا ہے۔ یہ پودا کیا ہے؟ حی ہے، زندہ ہے۔ کہاں سے نکلا؟ زمین سے۔ کب نکلا؟ کہ جب اس بیج نے خود کو فنا کر دیا۔ یعنی ایک کی موت ہے، دوسرے کی زندگی ہے۔ اور نہیں معلوم کہ کائنات کے نظام میں ہمیں کتنی مخلوقات میں کتنی مردہ چیزیں شامل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے گوشت کھایا ہے، وہ جانور مر چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، اب وہ آپ کے جسم کا حصہ بن گیا۔ یعنی آسان سمجھانے کے لیے مثال ہے، وہ گوشت کھایا، آپ کے جسم میں لگ گیا، آپ کے جسم کا حصہ بن گیا، اب وہ کیا ہے؟ یعنی ایک طریقے کی اب وہ زندہ ہے، آپ جیتے جاگتے انسان آپ نظر آ رہے، یا آپ کے جسم میں شامل ہو گیا۔ تو بات واضح ہے کہ کس طریقے سے مردے سے زندہ کو پروردگار نے نکالا۔ یا اسی طریقے سے سیلز کی مثال لے لیجئے، سیل سے سیل بڑھتے جاتے انسان کا وجود سامنے آ جاتا ہے۔ تو ساری مثالیں کہ مردہ سے پروردگار نے زندہ نکالا۔ اب اس کے مقابلے میں دیکھیے وہ کیا ہے؟ یخرج المیت من الحی، کہ اللہ کون ہے کہ جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ اللہ کون ہے کہ جو مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ یعنی انسان کا مر جانا کیا ہے؟ چلتا پھرتا انسان تھا، مر گیا، تب کیا ہوا؟ وہ ایسا کہ جیسے زندہ مردہ ہو گیا۔ یا اسی طریقے سے جانور چل پھر رہا تھا، زندہ تھا، اس کو ذبح کر دیا، مردہ ہو گیا۔ تو یہ پروسیس پروردگار پورا بیان کر رہا۔ پھر اسی چیز میں ایک اور تیسری چیز ایڈ ہو رہی، یعنی پروسیس بیان کرنے کی وجہ اینڈ میں پروردگار بیان کر رہا کہ تمام پروسیس پروردگار بیان کیوں کر رہا ہے۔
اب ایک تیسری چیز ایڈ ہو رہی. اب تک فقط ہم ظاہر آیت پہ بات کر رہے ہیں کہ جو بات سمجھ آ سکتی ہے اس ظاہر آیت سے کہ یحیی الارض بعد موتہا، پروردگار عالم زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد. اور یہ وہ مثال ہے کہ پروردگار قرآن مجید میں جا بجا مختلف مقامات پہ ہمیں دیتے ہوئے نظر آتا ہے. کیا یحیی الارض بعد موتہا، کہ پروردگار زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد. مردہ زمین تھی، بارش کے چند قطرے اس زمین پر برسے تو وہ مردہ زمین زندہ ہو گئی. زمین پر سبزہ اگایا، یعنی وہ زمین مردہ تھی، بارش کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اس زمین کو زندہ کر دیا. یعنی یحیی الارض بعد موتہا، کہ پروردگار نے زمین کو زندہ کر دیا. کب؟ اس کی موت کے بعد. ہاں لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ زندہ بارش کے ذریعے بھی پروردگار اس زمین کو کرتا ہے کہ جس زمین میں زندہ ہونے کی صلاحیت ہو. جس زمین میں زندہ ہونے کی صلاحیت ہو. اسی طریقے سے جب لوگوں کے سامنے ذکر علی کیا جاتا ہے تو ذکر علی انسان کے دلوں کو جلا بخشا کرتا ہے، انسان کے دل کو زندہ کیا کرتا ہے. لیکن یہ دل بھی وہی زندہ ہوتے ہیں کہ جنہیں جلا پانے کی صلاحیت جن کے اندر موجود ہو. جن کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے، لاکھ ان کے سامنے ذکر علی کیا جائے کبھی وہ زندہ نہیں ہوا کرتے بلکہ جل بھن کے خاک ہو جایا کرتے ہیں. تو پروردگار کیا فرما رہا؟ یحیی الارض بعد موتہا، کہ پروردگار عالم موت کے بعد زمین کو زندہ کرتا ہے. آخری میں اس آیت کے نتیجہ پروردگار بیان فرما رہا. وہ نتیجہ کیا ہے کہ کذالک وکذالک یخرجون. تم پوچھتے ہو نا کہ تمہیں کیسے اتنے عرصے بعد قیامت میں نکالا جائے گا، تو ایسے ہی نکالا جائے گا. پروردگار ایسے ہی مردے سے زندے کو نکالتا ہے، زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. تو جو خدا ان چیزوں کی قدرت رکھتا ہے وہ تمہیں دوبارہ سے نکالنے کے پر بھی اختیار و قدرت رکھتا ہے. صلوات پہ گا محمد و آل محمد پر. اب یہاں پر کچھ مفسرین نے اس آیت کے باطن پہ بات کی، یعنی ایک اندازہ دینے کی کوشش کی کہ جب پروردگار فرما رہا کہ یخرج الحی من المیت، کہ اللہ زندے سے مردے کو نکالتا ہے. کیا مطلب؟ مومن ہے، مومن کے گھر کافر بچہ پیدا ہو گیا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. مومن کے گھر کافر بچہ پیدا ہو گیا، عالم کے گھر جاہل پیدا ہو گیا. گویا یہ ایسا ہے کہ جیسے زندے سے مردہ نکالا جا رہا. اب یخرج الحی من المیت، اس کی مثال کیا ہے؟ جب مردے سے زندہ نکلنا، کافر کے گھر مومن کی پیدائش ہو گئی. کافر کے گھر مومن کی ولادت کیا ہے؟ یخرج الحی من المیت، کہ وہ اللہ زندے کو نکال رہا ہے میت سے. یعنی کافر کے گھر بھی مومن پیدا تو ہو سکتا ہے. یعنی یہی وجہ آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی نا کہ مولا کائنات نے کچھ لوگوں پر تیغ کیوں نہیں چلائی؟ اس وجہ سے کہ ان کی صلب میں مومن موجود تھے. ان مومنین کا خیال رکھتے ہوئے کہ جو اس کافر کی یا منافق کی صلب میں آنے والے تھے، علی نے تیغ نہیں چلائے. تو یہ کیا ہے؟ یخرج الحی من المیت، کہ مردہ سے وہ زندہ کو نکالتا ہے. پھر جو پروردگار فرما رہا کہ وہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد. اس آیت کا ایک باطن
باب الحوائج ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ساتویں مولا اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں، اور اس آیت کی تلاوت فرمانے کے بعد فرماتے کہ آیت کا مقصود یہ نہیں کہ خدا زمین کو بارش کے ذریعے سے زندہ کرتا، بلکہ مراد یہ کہ وہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو اصول عدل کو زندگی بخشتے ہیں، جو زمین میں اصول عدل کو زندگی بخشتے ہیں، اور احیاء عدل سے زندگی، یہ جو زمین ہے زندہ ہو جاتی ہے۔ جب عدل کا احیاء ہوتا ہے تو اس عدل کے زندہ ہونے کی وجہ سے یہ جو زمین ہے کیا ہو جاتی ہے؟ زندہ ہو جاتی۔ اور یہ اس قیام عدل کے حوالے سے مولا کیا فرما رہے کہ آگاہ رہو کہ زمین پر عدل کا قائم ہونا 40 روز تک مسلسل بارش برسنے سے زیادہ منافع مند ہے۔ یعنی اگر زمین میں عدل قائم ہو جائے تو ساتھ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ ایک تو زمین میں عدل کا قائم ہونا اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور 40 روز تک بارش برسے زمین کیسی سرسبز و شاداب ہو جائے، کتنا فائدہ ہو۔ ہاں اگر روڈ زمین کی صورتحال صحیح ہو، ہمارے والی بات نہیں ہو رہی، کتنا فائدہ ہو بارش مسلسل 40 روز تک برسے کا۔ اس سے زیادہ فائدہ کب ہے کہ جب زمین میں عدل واقع ہو جائے، اس عدل کے ذریعے سے زمین زندہ ہو جائے۔ تو اس مردہ زمین کو زندہ کون کرے گا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ جب مہدی آئیں گے تو زمین کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جس طریقے سے وہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ صلوات دے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ مردہ زمین کیسے زندہ ہوگی؟ عدل کے ذریعے سے۔ اور وہ عدل کیسا ہوگا؟ روایت کہتی ہے کہ بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی گھاٹ سے پانی پئیں گے، نہ بھیڑ کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ بھیڑیا مجھے نقصان پہنچائے گا، نہ بھیڑیا اس بھیڑ کو نقصان پہنچانا چاہے گا۔ ایسا عدل ہوگا، لوگ اپنے خزانوں کو ایسے کھلا چھوڑ کے چلے جائیں گے، دکانوں میں تالے نہیں لگائیں گے، ایسے ہی کھلی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ ان کے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایسا عدل زمانے کے امام اس دنیا میں آ کر قائم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پھر یہاں سے ایک نیا سلسلہ آیات کا شروع ہو رہا، اور اس آیات کے سلسلے میں پروردگار اپنی آیتوں کو گنوا رہا ہے، یعنی پورا سلسلہ شروع ہو رہا آیت کا وَمِنْ آیَاتِهِ سے، یعنی ہر مسلسل 6 آیتوں میں آپ کو یہ کلمہ نظر آئے گا اسٹارٹ میں وَمِنْ آیَاتِهِ، کہ اس کی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اور پھر پروردگار نشانیاں بیان کرتا۔ یعنی اس سورے میں اگر دیکھا جائے تو 7 آیتیں ایسی ہے کہ جو وَمِنْ آیَاتِهِ سے پروردگار جن کا آغاز کر رہا ہے، 6 آیتیں مسلسل آ رہی ہے، اور 7ویں جو آیت ہے اس سورے کی آیت نمبر 46، اس آیت کی ابتدا پروردگار عالم اس انداز میں وَمِنْ آیَاتِهِ سے کر رہا ہے۔ اب اگر مزے کی بات دیکھی جائے، پورے قرآن مجید میں کل 11 آیتیں ہمیں ملتی ہے کہ جس کا آغاز وَمِنْ آیَاتِهِ سے ہوتا ہے۔ کتنی آیتیں؟ کل 11 آیتیں۔ ان 11 آیتوں میں سے 7 آیتیں اسی سورہ روم میں پائی جاتی کہ جہاں پروردگار عالم اپنی نشانیاں، اپنی آیات اس انداز میں گنوا رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آیت کی تلاوت سے پہلے ایک بات
سمجھنے کی کوشش کرتے کہ آیت کہتے کسے ہے. پہلے بھی یہ بیان ہو چکا کسی موقع پر کہ جب شاعر اور آیت کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی. آیات اللہ کی آیت, اللہ کی نشانی کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز کے جو انسان کو اللہ تک لے جائے غور و فکر کے بعد. یعنی عربی میں ہمیں شاعر کا لفظ بھی نشانی کے لیے استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور آیت کا لفظ بھی نشانی کے لیے استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن شاعر اور آیت میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آیت اللہ کی ان نشانیوں کو کہا جاتا ہے کہ جن میں اگر انسان غور و فکر کرے تو وہ نشانیاں اس انسان کو خدا کی طرف لے جایا کرتی ہیں. یعنی جب پروردگار اپنی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے, جب اپنی آیات بیان کرتا ہے, تو گویا انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے کہ انسان ان آیات میں غور و فکر کرے, ان نشانیوں میں غور و فکر کرے. تو اس انسان کا یہ غور و فکر کرنا اس انسان کو اللہ کی جانب لے جاتا ہے, اللہ تک پہنچا دیتا ہے. اور شاعر ان نشانیوں کو کہتے ہیں کہ جہاں معاملہ دل کا ہوا کرتا ہے, وہاں پر اگر کوئی چیز شاعر اللہ ہے تو وہاں غور و فکر کی ضرورت نہیں رہتی, وہ ڈائریکٹ اسے خدا تک پہنچا دیا کرتی. تو آیات وہ نشانی کے جو قابل غور ہے کہ جس میں پروردگار انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہا کہ اگر انسان اس میں غور و فکر کرے تو وہ نشانی انسان کو کہاں پہنچائے گی؟ خداوند عالم تک. اب پروردگار عالم اس سورے میں جہاں نشانیوں بیان کرنے کا آغاز کر رہا تو پہلی نشانی اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلقکم من تراب کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. یہ خدا کی نشانی ہے. یعنی مٹی ہمیں بھی نظر آتی ہے, زمین پر کتنی مٹی ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مٹی انسان دیکھتے رہتا ہے. کیا کوئی ہے کہ جو مٹی کے ذریعے سے ایسی مخلوق بنا سکے کہ جس کے اندر خال بھی ہو, گوشت پوست بھی ہو؟ نہیں بنا سکتا. یہ پروردگار کی قدرت کاملہ ہے کہ جس نے مٹی کے ذریعے سے تمہیں خلق کیا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون اور پھر تم انسان ہو کر زمین میں پھیلتے رہے. یعنی اگر انسان ذرا سا غور کرے تو اس آیت میں حقیقتاً دو نشانیاں نظر آ رہی. ایک انسان کو مٹی سے خلق کیا جانا, یہ پروردگار عالم کی نشانی. دوسری نشانی انسان کی نسل کا زمین میں پھیل جانا. یہ دوسری نشانی اس آیت میں نظر آ رہی. پہلی نشانی کیا؟ انسان کی مٹی سے خلقت. دوسری نشانی کیا؟ انسان کا زمین میں پھیل جانا. یعنی اگر پروردگار عالم انسان کو یہ صلاحیت نہ دیتا تو کہاں ابو البشر سے آج کروڑوں اربوں انسان, یعنی کس طریقے سے انسانی نسل پھیلی ہے. کہاں دو انسان, وہاں سے پوری ایک نسل انسانی کی نظر آ رہی کہ جسے انسان کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا اتنے انسان. تو یہ پروردگار کی نشانی ہے کہ اس نے یہ افزائش نسل کو انسان کے اندر اس طریقے سے رکھا, انسان کی نسل کشی نہیں ہوئی, انسان کی نسل ختم نہیں ہوئی. پھر پروردگار فرما رہا وَمِنْ آیَاتِهِ
اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کیا ہے؟ ان خلق لکم، کہ اس نے تمہارے لیے خلق کیا. کیا خلق کیا؟ من انفسکم ازواجا، تمہارے نفس سے تمہاری زوجہ کو، یعنی تمہاری نوع سے، نوع انسانی سے تمہارے لیے تمہاری ازواج پروردگار عالم نے بنائی. یہ اللہ کی نشانی ہے. اور اس خلقت کا مقصد کیا ہے؟ لتسکنوا، تاکہ تم سکون اختیار کرو الیہا، اس کی طرف. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے قرار دیا تمہارے درمیان مودت کو اور رحمت کو. یعنی تمام پروردگار کی نشانیاں ہیں. ایک تو ازواج کا بنانا، اور پھر میاں بیوی کے درمیان، شوہر زوجہ کے درمیان محبت کو استوار کرنا. یعنی وہ دو افراد جو ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، الگ الگ خاندان سے تھے، شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پوری زندگی کا ساتھ ہمیں نظر آتا ہے. یہ خدا کی نشانی ہے. خدا ہے کہ جو ایک جوڑے کے دل میں مہر و محبت ڈالتا ہوا نظر آ رہا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے، اس قوم کے لیے نشانی ہے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں. علماء یہاں بیان کرتے کہ اس آیت سے پروردگار نے یہ بتا دیا کہ یہاں جو شوہر اور زوجہ کے درمیان معاملہ ہے، یہ دو بندوں کے درمیان معاملہ ہے. ایسا نہیں کہ مثال کے طور پر شوہر کے لیے بیوی اس کی کنیز ہو گئی، جو کرنا چاہے کر لے، نہیں، بلکہ یہاں محبت کا معاملہ ہے، مودت کا معاملہ ہے. مودت دو بندوں کے درمیان برابر ہوا کرتی ہے. تو یہ پروردگار کی نشانیوں میں سے ہے. پھر پروردگار کیا فرما رہا؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ خلق السماوات والارض، اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین کو خلق کرنا. یعنی زمین اور آسمان کی خلقت کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے. اگر انسان اس نظام پر غور و فکر کرے، زمین اور آسمان کی خلقت پہ غور و فکر کرے کہ یہ کیسے آسمان ہے کہ جو ہمیں بغیر ستونوں کے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ پروردگار نے زمین کو بچھایا کیسے ہے، تو فقط اس غور و فکر کرنے کے نتیجے میں انسان خدا تک پہنچتا ہوا نظر آئے گا. کیا فرمایا؟ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ زمین اور آسمان کی خلقت. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا. یعنی کتنے ہی انسان ہیں، کیا کوئی انسان ایک جیسا ہے؟ نہیں. حتیٰ کہ جو جڑوا ہوا کرتے ہیں ان میں بھی مائنر صحیح کچھ نہ کچھ ڈفرینس نکل ہی آتا. یعنی یہ بھی ان جڑوا کی بات کی جا رہی کہ جو بہت ہی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ شباہت رکھتے ہیں، لیکن ان میں بھی کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہی ہوتا ہے. اور کسی سے بھی پوچھ لو کس کی اولاد تو کہے گا آدم کی اولاد، اس میں کوئی شک ہی نہیں، سب آدم کی اولاد ہے. لیکن آج کائنات میں پوری دیکھ لے، آدم کی اولاد پھیلی ہوئی ہے. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، مختلف شکلیں ہیں. کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا. سب کی زبانیں الگ الگ ہیں، سب کے چہرے الگ الگ ہیں، سب کی کا قوم الگ الگ ہے، سب کے رنگ الگ الگ ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ پروردگار کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہر انسان کو مختلف پیدا کیا پروردگار نے.
اور یہ مختلف زبانیں نظر آ رہی ہیں، اور خود اگر ان زبانوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پروردگار نے خود زبان کیسی بنائی؟ ایک تو زبان انسان کی زبان، دوسری بات ہو جائے لینگویج کی، کیسی لینگویج بنی؟ پوچھا جائے کہ حروف تہجی کتنی ہے، تعداد بتا دی گئی۔ اب یہ جو کچھ حروف تہجی ہے، ان الفابیٹس کے ذریعے سے، ان حروف تہجی کے ذریعے سے کتنے کلمات بنائے جا سکتے ہیں، کتنے ورڈز بنائے جا سکتے ہیں؟ ان گنت ورڈز انسان بنا لیتا ہے، ان گنت کلمات انسان بنا لیتا ہے، بول بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خدا کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ انسان اگر اسی پہ غور و فکر کرے کہ یہ اتنی بڑی اور وسیع خلقت سوائے کسی حکیم و دانا و قادر مطلق کے ممکن نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، کہ بے شک ان چیزوں میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ للعالمین، علم رکھنے والوں کے لیے، جو صاحبان علم ہے ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ پھر پروردگار کیا فرما رہا؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ منامکم باللیل والنہار، کہ تمہارا سونا رات میں اور دن کے کچھ حصے میں۔ یہ کیا ہے تمہارا سونا؟ خدا کی نشانی۔ یعنی فرض کر لیجئے قرآن مجید کے دیگر مقامات میں بھی پروردگار فرماتا ہے کہ پروردگار نے تمہارے لیے راتوں کو سونے کے لیے بنایا، دن کام کے لیے بنایا۔ فرض کر لیجئے کہ اگر انسان سوتا نہیں، مسلسل جاگتا رہتا ہے، باقاعدہ میڈیکلی یہ بات پروف ہے کہ اگر انسان مسلسل جاگتا رہے تو اس کی زندگی بہت مختصر ہو جاتی ہے، بہت مختصر زندگی ہو جاتی ہے۔ مسلسل جاگ نہیں سکتا انسان کا ذہن تھکتا بھی ہے، انسان کا جسم تھکتا بھی ہے۔ تو پروردگار نے بہترین میڈیسن، بہترین دوائی جو انسان کو فراہم کی ہے وہ نیند ہے۔ یعنی بڑی سے بڑی تکلیف ہو، لاکھ دوائیاں انسان کھا لے، لیکن جو سکون نیند کے بعد اسے نصیب ہوتا ہے وہ پہلے نہیں ملتا ہے۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ یعنی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس کسی طرح سے نیند آ جائے، انسان کا ذہن سکون میں چلے جائے تو جسم آہستہ آہستہ خود بخود سکون میں آتا رہے گا۔ دن بھر کی تھکاوٹ، دن بھر کے ٹینشنز، دن بھر کے کام، ذہنی دباؤ، نہ جانے کیا کچھ، رات کو انسان سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، دوبارہ سے ایک نئی زندگی، ایک نئی دنیا، ایک نیا آج، بالکل تبدیل، فریش انسان اٹھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پروردگار کی نعمت ہے۔ کیوں؟ اور یہاں بھی پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ یعنی بہت سے افراد ایسے بھی نظر آتے، یعنی ایک عام انسان کیا ہے، دن بھر کی تھکن ہے نا، تھکا ہوا ہے، لوگوں سے گالیاں سنی ہیں، برا بھلا سنا ہے، خود کو دکھ درد برداشت کر لیے، رات کو بستر پہ سویا، نیند آ گئی تو پروردگار کا شکر ادا کرے۔ کیوں؟ دوبارہ ذہن چارج ہو گیا نا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، سب کچھ ہے، پیسوں سے سب کچھ خرید سکتے، نہیں خرید سکتے تو اس نیند کو نہیں خرید سکتے۔ اس سکون کو خریدنے کے لیے نہ جانے کتنی مہنگی مہنگی دوائی کھاتے ہیں، جسم گلتا جاتا ہے، لیکن وہ سکون حاصل نہیں کر پاتے جو قدرت نے ہمیں فری میں عطا کیا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو واقعی یہ پروردگار کا احسان ہے ہم پر۔ وَابْتِغَاءُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور جب انسان اٹھتا ہے تو پروردگار کی فضل سے تلاش رزق کے لیے یہ انسان
نکل پڑتا ہے۔ کل کی گفتگو میں انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ مزید وضاحتیں پیش کی جائے گی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، ان تمام چیزوں میں یعنی باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی، پروردگار نے فرما دیا، کیا فرمایا کہ ان تمام میں اس قوم کے لیے ہدایت ہے کہ جو سننے والی قوم ہے، یعنی سن قوم کی بات نہیں ہو رہی جو سن ہو گئی، یعنی سننے والی قوم جو توجہ سے سنتی ہے۔ یعنی ماشاءاللہ آپ بھی بڑے توجہ سے سن رہے ہیں، اب دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو بات بڑے غور سے سن رہے یا نیند کی عبادت کو ماہ رمضان میں انجام دے رہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو یہ کس کے لیے یہ نشانی تھی؟ جو سننے والے واقعاً سماعت رکھتے ہیں، سنتے ہیں، پروردگار کی نشانیوں کے ذریعے سے نشانیوں کو سن کے پروردگار سے نزدیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ خدا کی نشانیاں ہیں، اور کچھ نشانیاں خدا کی ایسی ہیں کہ جو خدا نے بندوں کے درمیان رکھی، کچھ ہستیاں ایسی رکھی کہ جو انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے، لیکن کچھ شیطان نما انسان ایسے نظر آئے کہ جنہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ وہ نبی کے نواسے ہیں، زہرا کے لگتے جگر ہیں، انہیں نقصان پہنچانے کے در پہ رہے۔ عزاداروں، روایت میں ملتا ہے کہ جب عباس رخصت لینے آئے تھے نا، اور جب ثانیہ زہرا سے رخصت لینے گئے، دو باتیں ملتی ہیں۔ پہلی بات کہ ثانیہ زہرا نے تمام بیویوں کو بلایا اور کہا کہ اے مستورات، جو میں نے تم سے تمہاری چادروں کی ضمانت تمہیں دی تھی، اب وہ ضمانت تمہیں واپس دے رہی ہوں۔ جب پوچھا گیا نا کیوں بی بی، کہا کہ پہلے مجھے یقین تھا کہ جب تک عباس موجود ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اب عباس جا رہے ہیں تو مجھے یقین آ گیا۔ عزادارو جانتے ہیں دوسری بات ثانیہ زہرا نے کیا فرمایا؟ کہا کہ جب میرے بابا علی مجھے کہا کرتے تھے کہ میرے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی، میرے سر سے چادر کو چھینا جائے گا، مجھے بے مکنا و چادر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کے بازاروں میں زندانوں میں لے جایا جائے گا، تو میں یہ سوچا کرتی تھی کہ جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو، بھلا کس میں مجال کے اس بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، لیکن بھیا عباس اب تو جا رہا ہے تو مجھے یقین آ گیا کہ ہاں میری چادر چھینی جائے گی، خیموں میں آگ لگائی جائے گی، ہمیں قید کیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد و آل محمد، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ برائے حسن علی نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی بنت غلام حسین، زیرا بھائی بنت غلام حسین، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرگس بھائی نظر علی، حسینہ بھائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین غلام علی، شاورہ عبد الحسین، جمال بھائی بابل بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جینا بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلقیس قاسم علی مرزا،
شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس کپاڑیا، زہرا بھائی فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمت اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتیجی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سگرا بھائی، نظر علی بدامی، حسین علی اللہ دین پوناوالا، یاور مہدی حسین علی پوناوالا، سکینہ بھائی محمد علی کپاڑیا، مہدی علی رحمت اللہ لاکھانی، انور علی ضیا جامنگری، نرجس بھائی نظر علی خیرالنساء، غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بھائی محمد علی رحمت اللہ لاکھانی، سعیدہ لاکھانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوج حبیب بھائی، عزیز حسین، فضا بھائی غلام علی بابا، حیدر علی اکبر علی، طاہرہ بھائی شابان علی، سکینہ بھائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سگرا بھائی لالجی بابا، پیار علی سومانی، انجو بھائی جوسانی، حسن علی سومانی، قاسم علی اسماعیل سومانی، امینہ بھائی ہرجی، علی بھائی سومانی، عابد محمد جعفر سومانی، سکینہ بھائی محمد جعفر سومانی، پیر بھائی جی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیربانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرہ بانو بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی خیرالنساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد راجپر، شابان علی نور محمد، علی رضا غلام علی رضا آشم بھائی اور عبد الکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج عبدالرسول، دولت بانو، ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبدالرسول، بچو علی ملجم ممدانی، زینب بھائی بنت سلیمان شیروانو رحمت اللہ، رجب علی احمد علی، شیرین بھائی سلیمان راجپر، احمد علی حاجی جیراج، جاویر علی حاجی جیراج، فدا حسین کھوجا، نور بانو فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا بھائی زوجہ صادق علی کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی علی بھائی پنجا، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بھائی نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی بنت یوسف علی، افضل لدانی، یاسمین بنت یوسف علی، نور النساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بھائی بنت شفیق، کریم بھائی فاضل اور محمد فاطمہ بھائی، علی بھائی محمد نذیر کریم بھائی، علی حسین کریم بھائی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، معصومہ حسن علی، گلبانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور رشتہ دار، یوسف علی غلام حسین مولوی والا اور رشتہ دار، محمد رضا مولوی والا اور شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی حبیب قاسم منوری، نور محمد کارم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سگرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بھائی اکبر علی، امیر علی پٹیل، رجب علی نظر علی، حسین علی بندے علی، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بھائی کپاڑیا، فاطمۃ الزہرا بنت سمیہ، غلام حسین غلام عباس برکت علی، فاطمہ بھائی رجب علی امیری، محمد حسین رجب علی امیری، رضیہ وزیر علی نیانی، علی رضا دھرمسی، اکبر علی والجی اور ان کی زوجہ، فرسرام اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی کرمانی اور ان کے رشتہ دار، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، سلطان علی نور علی، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ، اصغر علی شیر محمد، زرینہ بھائی اکبر علی، علی اصغر غلام عباس، برکت علی محمد علی داؤدانی، کلثوم بھائی اکبر علی فقیر محمد، سگرا بھائی زوجہ اکبر علی، حسین علی جعفر علی، خیرالنساء بنت رمضان علی، شیر محمد کرم علی، سکینہ بھائی موتی، داؤد علی کیکریا والا، زنینہ بھائی زوجہ داؤد علی، اللہ رکھا قاسم علی، کلثوم بھائی دایا بھائی، علی رضا ابن داؤد علی، علی رضا علی محمد قاسم علی، زیرہ بانو زوجہ علی محمد قاسم علی، زرینہ بھائی بنت بچو بھائی، حسین علی محمد، معصومہ بھائی اللہ رکھا، حیدر علی محسن عنایت علی عبدالرسول، شہاب الدین
غلام عباس علی محمد عبداللہ منیرہ شیر علی فاضل کنیز فاطمہ بنت امیر علی فرزانہ بانو روشن علی کرجت والا ڈاکٹر یوسف تھاورانی اور رضیہ عبدالمہدی زوجہ یوسف تھاورانی علی رضا باقر علی کھیتانی محمد امین کھیتانی رجب علی بندے علی فاطمہ بھائی محمد خمجی یاسمین رضا اکبر علی زیب النساء رجب علی عبید حسین محمد حسین محسن علی حسن علی رجب علی غلام حسین سایانی سکینہ بھائی بنت قاسم علی حبیب علی فدا حسین آزاد لیلا بھائی حاجی بھائی فدا حسین غلام حسین سغرا بھائی لتا بھائی سکینہ بھائی غلام حسین سغرا بھائی فدا حسین صابرہ بھائی فدا حسین جعفر علی رمضان علی سکینہ بھائی بنت محمد حسین حبیب علی محمد علی اساریہ شہید علی آصف کربلائی بلال حسین علی رضا برکت علی شیر علی روشن علی نذیر شزا بانو شابان علی گلبانو بنت کریم بھائی خمجی مناس علی لاکھانی فضا بانو بندے علی رجب علی سومجی اور ان کی زوجہ شمیم بنت اللہ رکھا اور ان کے رشتہ دار حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار شیرین بھائی بنت حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار حیدر علی ترابی اور ان کے رشتہ دار رضا حسین قدامی فضا بھائی جیون زبیر بھائی کی فیملی محمد حسین امیر علی فاطمہ بھائی حسین علی سغرا بھائی حاجی ناجی امیر علی زبیر رحمت بھائی رام جی جمانی فیملی ویر بھائی فیملی داتو فیملی اور بندے علی فیملی کے رشتہ دار مرحومین تمام علماء عظام مرحومین تمام مراج کرام مرحومین تمام امام بارگاہ کے مرحومین اور آپ سب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی